اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَینَہُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذکر الہی سے اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کا یکجا ہونا، کہ یعنی کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، جس جگہ ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ قرآن پاک ہے تو جس مقام پر ذکر خدا ہے وہاں پر ساتھ جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ اب آیت کریمہ جو پڑھی فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا گیا اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا بھی حکم دے دیا گیا۔ تو اس لیے کہ جہاں پر خدا کی فرما برداری ہے ساتھ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ نے صادر فرمائے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ فرمایا اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے معاملے میں حاکم نہ بنا لے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے اس کے ساتھ دل میں تنگی نہیں اسے محسوس کرنی بلکہ خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لینا ہے۔ تو یہی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کا یکجا ہونا، جہاں پہ ذکر خدا ہو رہا ہے وہیں پہ ذکر مصطفیٰ۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے کس کا حکم مانا؟ فرمایا فقد أطاع اللہ، اس نے خدا کا حکم مانا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا جس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی کہ اگر کوئی جو بندہ جو ہے وہ اس سے انکاری ہوتا ہے، بات نہیں مانتا، منہ پھیر لیتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تو ماننے والوں نے مانا، جو انکاری تھے وہ انکار کر گئے۔ حضور علیہ السلام نے درخت کو چلا کر دکھایا، ماننے والوں نے مانا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ حضور علیہ السلام نے سورج کو واپس موڑ کر دکھایا، ماننے والے مان گئے، نہ ماننے والے نہ مانے۔ تو فرمایا اس کی پریشانی یا غم زدہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہو، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے جو ہے وہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا، بلکہ آپ کا کام تو یہی ہے کہ میں خدا کا پیغام کو پہنچا دینا۔ یہ ہے کہ جہاں پر ذکر خدا ہوگا وہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ خدا کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر یکجا ہے، برابر ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے رب اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔
بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے رب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس خدا نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا لم یزل نے فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں پر میں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں پر اے مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تو محبوب علیہ السلام کے لیے کریم خدا نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ خدا لم یزل کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے مالک یوم الدین، تو خدا لم یزل نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا۔ محبوب علیہ السلام کہ رب خدا لم یزل نے اپنے لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے۔ محبوب علیہ السلام کا ساتھ اس کے ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کس کے رسول ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح فرمایا کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ یکجا ہے، خدا لم یزل نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، کیا اے پروردگار میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ تو فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد کو کس طرح پہچان لیا، حالانکہ ابھی تک تو میں نے انہیں ظاہراً پیدا نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار جب تو نے اپنے دست قدرت سے میں آدم کو بنایا اور اپنی روح میں آدم میں پھونکی، اور جب میں نے جو ہے وہ عرش اولا کی طرف دیکھا، اپنے سر کو اٹھایا اور عرش اولا کی طرف میں نے دیکھا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا پایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ سے نظر آنے والی جو چیز تھی، جو عبارت تھی، فرمایا وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ جس طرف نظر کرتے ہیں یہی نظر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں کس کا نام ہے؟ خدا کا۔ کس کا ذکر ہے؟ خدا کا۔ کس کا ذکر ہے؟ مالک لم یزل کا۔ اور آگے والا جو حصہ ہے اس میں کس کا ذکر ہے؟ محمد الرسول اللہ، عبداللہ کے بیٹے کا، آمنہ کے لال کا، ہمارے نبی کا، حبیب خدا کا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حضور کا ذکر ساتھ ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نے ہر جگہ پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب محمد کے نام کو جب میں نے دیکھا لکھا ہوا پایا تو میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام ہے وہ تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے تو نے اپنے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر رکھا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، مجھے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب محمد ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اب جب کہ تم نے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے، اور اے آدم یہ بھی جان لے اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔
محمد کی وجہ سے، محمد کی برکت سے، محمد کے وسیلے سے، محمد کے صدقے سے، محمد کے ذریعے سے، اے آدم میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے یہ کائنات کو بنایا ہے، میں نے یہ زمین و آسمان کو بنایا ہے، میں نے یہ جنت جہنم کو بنایا ہے، میں نے یہ لوح قلم کرسی کو بنایا ہے، میں نے یہ عرش کو سجایا ہے، میں نے یہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ٹھہرایا ہے، میں نے یہ اس زمین کو بچھایا ہے، پر اثر اپنے محبوب محمد کی وجہ سے، اور صرف یہی نہیں بلکہ میں نے اپنے محبوب محمد کی وجہ سے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا۔ تو جہاں جہاں ذکر خدا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ اذان دیکھیں تو اذان میں بھی حضور علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں بھی جا بجا حضور علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ دعاؤں میں دیکھیں تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ اگر آپ آدم کی التجاؤں میں دیکھیں تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی اس جو ہے وہ دریا کو عبور کرتے ہوئے اور عربی عبارات کو دیکھیں تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ اگر آپ سلیمان پیغمبر کی حکومت کو دیکھیں جو ہوا پر جو ہے وہ پرندوں پر، چرندوں پر اور نباتات جو ہے وہ حشرات الارض سب پر تھی، تو اس کی جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود تھا۔ اس میں محمد کی برکت تھی۔ اگر آپ آصف بن برخیہ جنہوں نے آنکھ جھپک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پلک کو جھپکنے سے پہلے اور اتنا بڑا تخت بلقیس کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، دراصل وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں محمد تھا، اس میں محمد کی برکت تھی کہ وہ تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ تو یہ ہے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کا یکجا ہونا، کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ نماز ابھی آپ نے پڑھی ہے تو ہم نے کھڑے ہوئے تو الحمدللہ پڑھا اور ساری تعریف کی، رکوع میں گئے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، سجدے میں گئے سجدے کی تسبیحات اللہ کی پاکی۔ جیسے ہم سب کچھ کرنے کے بعد اتحیات تشہد میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی۔ ہم نے کیا کہا کہ ہم نے گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آگے ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنے والا بنائے۔ افضل ذکر لا الہ